سٹیزنز کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ جاب ویزے پہ برطانیہ آتے ہیں، اور اگر ہم وہ بھی ریشو دیکھیں تو ہندوستان کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ مختلف کمپنیز میں، پرائیویٹ سیکٹر میں جاب ویزیز آفر کیے جاتے ہیں، لیکن جہاں پاکستان کی باری آتی ہے تو وہ بہت کم تعداد میں جاب ویزاز ایشو کیے جاتے ہیں، اور یقینی طور پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے زر مبادلہ کے لیے بڑی اہم کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ امریکہ میں بھی بڑی تعداد میں ہندوستانی ہیں، برطانیہ میں بھی ہیں۔ پاکستان کی تعداد ورک ویزے کے حوالے سے برطانیہ میں کم کیوں ہے؟ وہ اسی لیے نا جی، وہ اسی لیے کہ پاکستان میں حکومتیں انتہائی کمزور ہوتی ہیں۔ پرائم منسٹر کی ایک وزٹ ڈیو ہے جی وہاں ہندوستان میں، برٹش پرائم منسٹر کا وزٹ ڈیو ہے، وزٹ ڈیو ہے۔ لیکن یہ سارے اکنامیکلی اور پولیٹیکلی بیسڈ برٹش گورنمنٹ، جو کہ ڈیموکریسی کی ماں جس کو کہا جاتا ہے، جی وہ سارے پولیٹیکلی اور اکنامیکلی بیسڈ ڈیسیژن کر کے پاکستان کو بالکل ڈیمونائز کیا جاتا ہے، آؤسٹ کر دیا جاتا ہے، اور انڈیا کو فرنٹ۔ بڑی تعداد میں لوگ جاب ویزے پہ برطانیہ آتے ہیں، اور اگر ہم وہ بھی ریشو دیکھیں تو ہندوستان کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ مختلف کمپنیز میں، پرائیویٹ سیکٹر میں جاب ویزیز آفر کیے جاتے ہیں، لیکن جہاں پاکستان کی باری آتی ہے تو وہ بہت کم تعداد میں جاب ویزاز ایشو کیے جاتے ہیں، اور یقینی طور پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے زر مبادلہ کے لیے بڑی اہم کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ امریکہ میں بھی بڑی تعداد میں ہندوستانی ہیں، برطانیہ میں بھی ہیں۔ پاکستان کی تعداد ورک ویزے کے حوالے سے برطانیہ میں کم کیوں ہے؟ وہ اسی لیے نا جی، وہ اسی لیے کہ پاکستان میں حکومتیں انتہائی کمزور ہوتی ہیں۔ جو بھی ہمارا ملک میں پولیٹیکلی الیکٹڈ ایک وزیر اعظم آتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کہہ دیتی ہے کہ ہی اور شی از نیشنل سیکورٹی تھریٹ، تو پھر پاکستان کی دوسرے ممالک میں کیا قدر و قیمت ہوگی؟ خالد محمود صاحب، آپ کیسے سمجھتے ہیں اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر؟ برطانیہ اس مسئلے کا اہم فریق ہے، کیسے تناؤ کم ہو سکتا ہے؟ اور آپ نے کشمیر کے اوپر بہت کام کیا ہے۔ جی، سب سے پہلے جو کشمیر کی ایشو ہے وہ بیسک ایشو جو ہے ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز کی ہے، جی اور جہاں نے ہندوستان نے جنیوا کنونشن کو بالکل ٹوٹے ٹوٹے کر کے پھاڑ دیا ہے اس کو، اور کچھ کسی نے کہا نہیں۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں صرف برطانیہ نہیں، اور یونائٹڈ نیشن بھی جو ہے اس میں بالکل فٹ فار پرپس نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی سٹیپ کی ہے جس پہ یہ تشدد جو ہندوستان کر رہا ہے وہ اس میں ذرا کم ہو سکتی ہے۔ اور یہ سب سے پہلے بات ہے، اور ہم تو بڑی کوشش کر رہے ہیں یہاں کے ہماری جو کنسرویٹو گورنمنٹ ہے ابھی اس پہ پریشر ڈالیں کہ جب یہ ابھی جو بریکزٹ سے ختم ہوئی یہ باتیں، تو جب یہ باتیں چلیں گی، ان کی ٹریڈ کی باتیں چلیں گی، پرائم منسٹر کی ایک وزٹ ڈیو ہے جی وہاں ہندوستان میں، تو یہ ایشو سب سے پہلے ریز کریں، اس کے بعد برٹش پرائم منسٹر کا وزٹ ڈیو ہے۔ وزٹ ڈیو ہے۔ ہندوستان کا جو بیانیہ ہے وہ برٹش پریس کے اندر اس کو وہ تقویت نہیں ملتی، جو ہندوستان کا بیانیہ ہے مختلف ایشوز کے اوپر اس کو وہاں بڑی پذیرائی ملتی ہے۔ تو لندن میں دو پریس ہیں، ایک دیسی میڈیا ہے، پھر برٹش میڈیا۔ برٹش میڈیا کی آواز یقینی طور پہ پالیسی میکرز تک پہنچتی ہے، تو برٹش پریس میں پاکستان کا وہ نقطہ نظر نہیں آتا جو ہندوستان کا نقطہ نظر آتا ہے، چاہے وہ کشمیر ہو، ٹریڈ ہو، کاؤنٹر ٹیررزم کے ایشوز ہوں۔ جی دیکھیں، اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کا آپ نے خود بھی ذکر کر دیا، انڈیا کی اکانومی بڑی ہے، ان کا ٹریڈ ہے، بہت ساری چیزیں۔ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا، اس کو اگر ہم اس کا موازنہ کریں انڈیا کے ساتھ، جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، تو کرونا کیسز کی تعداد پاکستان سے کئی سو گنا زیادہ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ریڈ لسٹ میں پاکستان کو ڈالا گیا ہے؟ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ پاکستان سے زیادہ تو آپ اگر فرانس کو دیکھ لیں، جرمنی کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، اور اسی طرح کئی ممالک ہیں، جو پرسنٹیج ہے 1,00,000 کے اوپر جو لوگ کرونا سے افیکٹڈ ہوئے ہیں، جی وہ کئی اور ممالک کی زیادہ ہے پاکستان سے۔ تو اسی لیے ہماری جو یہاں جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، جس میں خالد صاحب بھی ہیں، انہوں نے متفقہ طور پر خط بھی لکھا ہے ہمارے وزیر صحت جو ہیں ڈومینک راب ان کو، اور ناز شاہ صاحبہ جو ہماری ایم پی ہیں بریڈ فورڈ سے، انہوں نے بھی لکھا۔ یہ ایشو اٹھایا گیا ہے وہاں پر، اور کافی افیکٹو طریقے سے ہمارے پارلیمنٹیرینز نے اس ایشو کو اٹھایا ہے یہاں پر۔ لیکن وہ دیکھیے جی، علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بہت ہی ایک اچھا شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔
पाकिस्तान का मामला ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तान की डिमोनाइजेशन हो रही है, पाकिस्तान की जो तज़हीक हो रही है, उसमें कुछ हमारे अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार का भी काम है। हमने जो हमारे सफारतकार हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल पाकिस्तान की लॉबिंग के लिए एक किसी मौसर प्लेटफॉर्म से कोई काम नहीं हो रहा। हमारे करें, अब जो लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं वो उन्होंने 2-2 हज़ार पाउंड देकर टिकट ली, किसी तरीके से वो एयरपोर्ट पे पहुंचे। जो एयरपोर्ट पे जो सारा जो मैस हुआ है वो आपके सामने है। फिर यहाँ आकर अभी कई लोग बेचारे खड़े हैं जिनको होटल्स में बुकिंग नहीं मिल रही है, तो वो कहाँ जाएंगे? अब जो बूढ़े लोग हैं, जो अंडरलाइन कंडीशन है जिनके पास, जो डायबिटिक लोग हैं जो फॉर एग्जाम्पल, वो अब कहाँ जाएंगे? तो ये गवर्नमेंट की कंप्लीट फेलियर है इन माय व्यू, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। खालिद महमूद साहब, आप कैसे देखते हैं कि खत लिखा गया बरतानवी हुकूमत को, उस खत का कोई असर पड़ा हुकूमत के ऊपर? जी, पिछले हफ्ते से हमारी पार्लियामेंट जो है वो बंद थी। अब इस हफ्ते सोमवार को पार्लियामेंट जो है वापस आ रही है जी। तो इस पे हम अभी चैम्बर में इसकी ज्यादा और तनकीद करेंगे, डिबेट और होगी कि जी और हम पूरी कोशिश करेंगे जहां भी मौका मिले हमें और इस इश्यू को रेज करें। और काफी कॉलीग्स हैं, सब इकट्ठे हम कोशिश करेंगे इसे रेज करने के लिए। और ये हमारे लिए लाजमी है कि ये जो बात हुई है इस पे तवज्जो पूरी देनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट की जो इनएडिक्वेसीज हैं इसमें, उस हिसाब से उनको पूरी ये इश्यूज एड्रेस करनी चाहिए। और ऐसे जो जैसे कुरैशी साहब ने कहा है कि ऐसे हैपहैज़र्ड प्लानिंग जो बिल्कुल कभी नहीं देखी गई और यहाँ जो हमारी गवर्नमेंट हो रही है, इसमें हमें ये एक्सप्लोर करना है कि इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है। कि जैसे उन्होंने कहा कि और कितने ममालिक हैं जिनके इन्फेक्शन रेट्स काफी हाई और काफी ज्यादा हैं, ये भी है, और हमें क्यों ये किया गया। और सेकेंडली ये भी हमें देखना चाहिए इतने लोग वहां वापस क्यों गए। जब ये कुरैशी साहब ने बड़ा अहम नुक्ता रेज किया है कि पाकिस्तानी सफारत खानों की कारकर्दगी सवालिया निशान है। जितना रोल प्ले करना चाहिए पाकिस्तानी सफारत खानों का, जिसे कहते हैं जिस तरीके से उन्हें तवक्कुआत पे पूरा उतरना चाहिए, उस तरीके से नहीं कर रहे। देखिए, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। देखिए, यहाँ पे जो मसला है ना, ये बरतानवी शहरियों का है। बरतानवी हुकूमत ने क्लियर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में बताया कि आपने ट्रैवल नहीं करना, पैंडेमिक है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। आप यहाँ पे इंडिविजुअल फैसला लेके गए हैं कि मैं इस एडवाइस को डिसरिगार्ड कर रहा हूं और मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। जब वहां पे आप गए हैं और मसलसल जिस तरह लोग जा रहे थे और आ रहे थे, और एक तरह से मेरे ख्याल में हुकूमत मजबूर हुई है। जहां तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, उसने कोरोना के मामले को किस तरह डील किया वो तो एब्सोल्यूट शैम्पल्स है, उसमें कोई शक नहीं है कि इनकी कारकर्दगी उस हवाले से ठीक नहीं है। तो मैं अगेन आपको कहूंगा कि यहां से इस तरह की खबरें भी आई और मीडिया में भी रिपोर्ट हुई कि लोग नकली कोरोना का टेस्ट करवा के पाकिस्तान गए, पकड़े भी गए लोग, एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं। तो फिर थोड़ी सी हमें इस चीज को भी देखना चाहिए ना कि अपना हमारा क्या कंडक्ट था। दूसरों को तो हम ब्लेम करते रहेंगे जब तक हम खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे। तो इस तरह के इश्यूज